دوسری حدیث پاک میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض۔ 15 شعبان کی رات تھی تو پیارے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مصلی رسول پر اور نماز شروع کی تو اتنا لمبا پیارے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ شاید اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا سجدے کی حالت ہی میں، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ لازمی بات ہے جب بندہ سجدے سے نہ اٹھے بہت دیر تو گمان ہوتا ہے کچھ ہو نہ گیا ہو، تو فرماتی ہے میں نے یہ سمجھا کہ شاید پیارے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی ہے سجدے سے ہی نہیں اٹھ رہے۔ تو پھر فلما رأیت ذلک قمت حتی حرکت ابہامہ، تو جب میں نے ایسا دیکھا تو میں کھڑی ہوئی، تو تہجد کا ٹائم تھا رات کا، تو میرے پیارے نبی علیہ السلام کے انگوٹھے کو حرکت دی، سجدے میں تھے تو میں نے انگوٹھے کو حرکت دی، میں نے کہا چیک کروں، تو پیارے نبی علیہ السلام کے انگوٹھے نے حرکت کی، تو میں یہ سمجھ گئی کہ خیر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، حضور کا انتقال اور وصال نہیں ہوا ہے۔ تو پھر اللہ اکبر فتحرک فرجعت فسمعت یقول فی سجودہ، تو میں نے سنا کہ پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں کیا کر رہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو میں جب توجہ کے ساتھ غور سے کان لگا کے سنا تو پیارے نبی علیہ السلام سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری سزا سے تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے بخش دے، مجھے سزا نہ دے۔ وبرضاک من سخطک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا اور خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر، کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اور اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی ویسی ثنا نہیں کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے، خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ تو اللہ اکبر فلما رفع رأسہ من السجود وفرغ من صلاتہ قال یا عائشہ، جب پیارے نبی علیہ السلام نے سجدہ مکمل کیا، نماز مکمل کی، تو پھر پیارے نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہا یا عائشہ یا حمیرہ، اے عائشہ اے حمیرہ، اظننت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خان بک، کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی قلت لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہرگز ایسی بات نہیں، مجھے یہ گمان نہیں ہوا، میں تو یہ سمجھی تھی کہ شاید اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا ہے تو شاید آپ کا انتقال نہ ہو گیا ہو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اتدرین ای لیلۃ ہذہ، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے جس میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے، اتنا لمبا قیام کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ تمہیں یہ گمان ہونے لگا کہ میرا انتقال ہی ہو گیا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ تو عائشہ فرمانے لگی قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اللہ کے نبی۔ تو حضور نے فرمایا یا عائشہ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم للمسترحمین ویؤخر آل العقد کما ہم، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا فیغفر للمستغفرین، جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس رات میں معافی چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے رحم چاہتا ہے، اللہ میرے اوپر رحم فرما اور میرے حالات پر رحم فرما، میرے گھر بار پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وَيُؤَخَّرُ آلُ الْعِقْدِ كَمَا هُمْ، اور جو کینے والے ہوتے ہیں، کینہ پرور، ان کی بخشش کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں، یہ 15 شعبان کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے، 15 شعبان کی رات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدر نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ رات ہے جو ابھی آنے والی ہے، تو سب نے اس میں کوشش کرنی ہے عبادت کی، اور 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے، وہ 5 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ انشاءاللہ وہ آئندہ بیان میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت